حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں ایک بار قحط پڑ گیا. قحط کہتے ہیں عام طور پر، قحط سالی، قحط سالی. قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی تھی، لوگوں کو بارش کی ضرورت تھی، لیکن قحط کا زمانہ تھا، قحط سالی تھی. ایک صحابی حضرت بلال بن حارث موزانی مزنی میم زا اکٹھا لکھیں، نون یا اکٹھا کر دیں، کیا بن گیا؟ مزنی. لکھنے میں مزنی آپ دیکھیں گے، لیکن پڑھنے میں آئے گا موزانی. موزن ایک قبیلہ ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے موزانی. بلال بن حارث، آگے لکھتے ہیں موزانی لکھا نا، اس کے اوپر علی لام ڈال دیں، الموزانی. یہ کون ہے؟ بلال کون ہے بھائی؟ غلام ہے؟ تھوڑا سیدھے ہو کے بیٹھے رہے، آپ بھی سیدھے ہو جائیں. کیوں جی آپ بتاؤ بلال کون ہے؟ یہ وہ بلال نہیں ہے جو حضرت بلال جن کو مؤذن رسول کہا جاتا ہے. یہی بات سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا تھا کہ وہ ایک بلال وہ ہے نا جو مشہور ہیں، حضرت بلال جو اذان پڑھتے تھے، وہ بلال اور ہیں، یہ بلال اور ہیں. سرکار کا ایک ہی بلال نہیں ہے، کئی بلال ہیں سرکار کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آج تک کئی غلام بلال نام کے پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ بلال بن حارث الموزانی یہ اور صحابی ہیں، اور وہ جو مؤذن تھے نا وہ ہیں بلال بن ابی رباح الحبشی، جن کو بلال حبشی کہا جاتا ہے. وہ بلال حبشی ہیں، یہ بلال موزنی ہیں. یہ اور صحابی ہیں، وہ اور صحابی ہیں، الگ الگ دو صحابہ ہیں. تو یہ بلال بن حارث کی بات کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر گئے. اب آگے لکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر گئے. اب آپ کو اس بات کا شاید جواب مل رہا ہے نا، جو کہتے ہیں قبروں پر مشکل کے وقت کیوں جاتے ہو. اب قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی تھی، مشکل کا زمانہ تھا، تو یہ حضور کی قبر پر گئے. تو مشکل کے وقت قبروں پر جانا صحابہ کی سنت ہے. اور عرض کیا یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ، اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کریں. اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کریں، کیونکہ وہ ہلاک ہو رہے ہیں. اس کا حوالہ لکھ رہے ہیں آپ. فتح الباری، یہ پہلے بھی آپ لکھ چکے ہیں. فتح الباری، فتح الباری لکھا ہے پہلے آپ نے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، وہ الفتح الف لام کے بغیر، فتح الباری اللہ تعالیٰ کا اسم مقدس ہے نا. فتح الباری، جلد 2 صفحہ 495 496. فتح الباری جلد 2 صفحہ 495 496.
دوسرا حوالہ ہے البدایہ والنہایہ، یہ لکھ لیں گے؟ لاؤ، یہ حفاظ کرام بھی لکھیں، پتہ کریں شاید پہنچ ہو جائے ان کی۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7۔ ۔ 91-92 آگے بھی دکھا دیں۔ آگے لکھ لیں نوٹ حافظ ابن حجر، نوٹ حافظ ابن حجر اور حافظ ابن کثیر دونوں نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، دونوں نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جملہ لکھوایا ہے جن کو ضعیف کہنے کی بیماری ہے۔ کیا ہے؟ بیماری ہے ان کو، یہ بیماری لگی ہے۔ یہ فتح الباری جو ہے نا، اس کے مصنف کا نام ہے حافظ ابن حجر عسقلانی، اور یہ جو البدایہ والنہایہ لکھوائی ہے نا، اس کے مصنف کا نام ہے حافظ ابن کثیر دمشقی۔ ابن کثیر ہے، قلیل کثیر ہوتے ہیں نا۔ اب دیکھیں اسی ایک روایت کے اندر کتنے مسائل موجود ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مقدس پر بھی گئے، یہاں سے مشکل کے وقت حضور کے مزار پہ جانا اور مزاروں درباروں پہ جانا ثابت ہو گیا، اور پھر جا کے وہاں حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہا، یہاں سے سرکار کے وصال باکمال کے بعد بھی یا رسول اللہ کہنا ثابت ہو گیا، اور پھر انہوں نے جا کر اپنی حاجت پیش کی، یا رسول اللہ اللہ سے بارش لے کر دیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ قبر والے سے جا کر کہہ سکتے ہیں ڈائریکٹ بھی کہ آپ ہمیں یہ کام کروا کر دیں، اللہ سے فلاں چیز لے کر دیں۔ کئی ہمارے وہ یہاں علاقے کے اندر ایسے بدبخت جو لوگ موجود ہیں جو فتوے لگانے کی جن کو عادت پڑی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ سنی لوگ قبروں والوں کے پاس جا کر کہتے ہیں تم یہ کام کرو، فلاں کام کرو، اور وہ کئی کہتے ہیں کہ یہ جا کے قبروں والوں کو کہتے ہیں، بابے کو کہتے ہیں جی لیلا ککڑ تے دے دے پتر، ان سے جا کے کہتے ہیں کہ یہ ہماری نیاز لے لو، اس کے بدلے میں ہمیں بیٹا دے دو۔ حالانکہ یہ باتیں ایسے نہیں کرتے ہم، کوئی جاہل آدمی یہ نہیں کہتا کہ ککڑ لے لاتے پتر دے دے، یہی ہوتا ہے جا کے فاتحہ پیش کرتے ہیں، اور فاتحہ پیش کرنے کے بعد ان سے یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ کام اللہ سے کروا دیں، یا یہ کہتے ہیں مولا ان کے توسل سے یہ کام کر دے، وسیلے سے یہ کام کر دے، دونوں ہی جائز ہیں۔ گو زیادہ بہتر علماء نے یہی لکھا ہے کہ صاحب قبر کو وسیلہ بنا کر اللہ کے بارگاہ میں دعا کی جائے، لیکن اگر صاحب قبر کو بھی کہا جائے تو یہ دلیل موجود ہے کہ حضرت بلال بن حارث الموزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں جا کر خود کہہ رہے ہیں استسقِ اللہ لامتک فانہم قد ہلکوا، یا رسول اللہ امت ہلاک ہو رہی ہے، اللہ سے بارش لے کر دیں۔ اور ایک اور مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ ان کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مر کے مٹی میں نہیں ملے تھے، زندہ تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، زندہ و پائندہ تھے، سنتے بھی تھے، اور سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس طاقت بھی تھی، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض بھی کر سکتے تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں سرکار کا یہ مقام مانتے تھے اگر ہمارے آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو ضرور مانے گا۔ یہ اتنے سارے مسائل سارے اسی ایک حدیث سے ثابت ہو رہے ہیں۔ جی آگے لکھیں جنگ یمامہ، جنگ امامہ لکھتے ہیں تو آئین کی جگہ پر یا لکھ دیں، یمامہ بن جائے گا، یمامہ، جنگ یمامہ۔
میں یمامہ، جنگ یمامہ میں جب مسیلمہ کذاب، مسیلمہ میم سے یا لام میم ہا، میم سین یا لام میم ہا، مسیلمہ کذاب، یہ ایک بدبخت آدمی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اس کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا. تو ان سے جنگ ہوئی تھی یمامہ کے مقام پر، اس کو کہتے ہیں جنگ یمامہ میں، جب مسلمہ کذاب اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہوئی تو اس جنگ کے موقع پر تمام لوگوں نے مسلمانوں کی نشانی والا نعرہ لگایا، مسلمانوں کی نشانی والا. اب وہ مسلمانوں کی نشانی کیا ہے؟ کیا لکھا؟ مسلمانوں کی نشانی والا نعرہ لگایا. وَكَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ یا محمدا، اور اس وقت مسلمانوں کی نشانی یا محمدا کہنا تھا. لکھیں، اس وقت مسلمانوں کی نشانی یا محمدا، یا محمد ڈال کے نا آگے الف اور ہا لکھ دیں، یا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم کہنا تھا. یعنی یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے. یا رسول اللہ، یہ یا محمدہ کا معنی ہے، یا رسول اللہ